ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم گوشہ عافیت کی اس خصوصی نشست میں حاضر ہیں۔ اس نشست میں ہمارا ٹاپک ہے اسباق عشرہ۔ قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرما دیتا ہے۔ وَمَن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو اللہ کی طرف سے حکمت مل گئی یہ سمجھ لیں کہ اسے خیر کثیر مل گئی، بہت زیادہ بھلائی مل گئی۔ یہ وہ قرآن ہے جو ساری کی ساری دنیا کے ساز و سامان کو متاع قلیل قرار دے رہا ہے۔ کہتا ہے کل متاع الدنیا قلیل، میرے حبیب ان کو بتا دیں کہ ساری دنیا کا کلو ہم جو ساز و سامان ہے نا وہ سب کچھ مل جل کر بھی قلیل ہے، تھوڑا ہے۔ ساری دنیا کو متاع قلیل قرار دینے والا قرآن حکمت کے حوالے کیسے کہہ رہا ہے کہ جس کو حکمت مل گئی یہ سمجھ لیں کہ اسے متاع کثیر مل گئی، بہت زیادہ بھلائی مل گئی۔ اب حکمت کس چیز کا نام ہے؟ حکمت علم سے بھی کچھ آگے کی چیز ہے۔ علم صرف لفظوں کو پڑھتا ہے، حکمت لفظوں سے آگے گزر کر معنوں کو پڑھتی ہے۔ علم صرف سطروں کو دیکھتا ہے کہ سطروں میں کیا لکھا ہوا ہے، حکمت سطروں کے درمیان میں جو نہیں لکھا ہوتا اس کو بھی پڑھ دیتی ہے۔ علم کی گہرائیوں کے اندر اتر جانا یہ حکمت کا کام ہے۔ حکمت علم کا زیور ہے، علم کا حسن ہے۔ حکمت کے بغیر علم نہ جچتا ہے، نہ سجتا ہے، نہ پھبتا ہے۔ خالی علم معلومات کا انبار ہے، ایک بوجھ ہے۔ یہ حکمت ہے جو اس علم کو کار آمد بناتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام جو کہ اللہ رب العزت کے سب سے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دو چیزوں سے نوازتا ہے، ایک علم اور ایک حکمت۔ ضروری نہیں ہے کہ اللہ ہر نبی کو مال و دولت بھی کی فراوانی بھی دے، ضروری نہیں ہے کہ دنیا کا ساز و سامان بھی دے۔ ایسے نبی بھی ہوئے جن کے پاس دنیا کا ساز و سامان وافر مقدار میں تھا، حضرت سلمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، اور ایسے بھی ہوئے کہ جو بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دیگر کئی انبیاء۔ فقر و فاقہ خود حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الفقر و فخری، یہ جو فقر و فاقہ ہے یہی میرا فخر ہے۔ بعض اوقات تین دن کا شانہ نبوت کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا۔ لیکن علم اور حکمت دو ایسی چیزیں ہیں جو تھرو آؤٹ دی ہسٹری اللہ تعالیٰ اپنے تمام انبیاء کرام کو عطا فرماتا رہا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ جو حکمت ہے نا جب یہ علم کے ساتھ ملتی ہے تو علم کار آمد بن جاتا ہے، نفع بخش بن جاتا ہے۔ اور یہی علم اسلام کے اندر مطلوب ہے جو نفع بخش ہو۔ حضور علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا، اللہم انی اسألک علما نافع، اے اللہ میں تجھ سے اس علم کا سوال کرتا ہوں جو نفع دینے والا ہو۔ اور دوسری طرف حضور علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو بندے کو نفع نہ دے۔ تو علم کی جتنی فضیلت ہے وہ نفع بخشی کی بنا پر ہے، اور علم کے اندر نفع بخشی والا پہلو پیدا کرنے والی چیز حکمت ہے۔ تو حکمت، دنائی، وزڈم، حضور علیہ السلام نے فرمایا کلمۃ الحکمت ضالۃ المومن اخذ من حیث وجد،
حکمت کی، دنائی کی ہر بات ایک بندہ مومن کی اپنی ہی گمشدہ متاع ہے، کیونکہ حکمت کا منبع، سرچشمہ، سورس جو بنیادی ہے وہ خدا ہے، اور بندہ مومن خدا کا بندہ ہے، تو لہٰذا سب سے زیادہ وہ حکمت اور دنائی کا مستحق بندہ مومن ہے۔ تو فرمایا جہاں کہیں بھی ہوتی ہے نا، وہ اپنی چیز سمجھ کر لے لیتا ہے، چاہے وہ کسی اپنے سے ملے، کسی بیگانے سے ملے، کسی اعلیٰ سے ملے، ادنا سے ملے، ایون کسی کافر سے، مشرک سے بھی کوئی حکمت اور دنائی کی بات ملتی ہے تو وہ انسان بندہ مومن اس کو لے لیتا ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ کس سے مل رہی ہے۔ اچھا، انسان زندگی کے اندر بے شمار حکمت اور دنائی کی باتیں سیکھتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، جس وقت کوئی بات نئی نئی ہمارے علم میں آتی ہے اس وقت ہمارے اندر وہ ایک موٹیویشن پیدا کرتی ہے اور انسان اس پر عمل پیرا ہونا چاہتا ہے، ہوتا بھی ہے کئی مرتبہ، فریش بات کوئی جب ذہن میں آئی ہوتی، لیکن رفتہ رفتہ باتیں جو ہیں نا وہ شعور سے گزر کر لاشعور کے اندر اترتی چلی جاتی ہیں، اور آہستہ آہستہ ہمیں یاد بھی نہیں رہتا ہے کہ یہ فلاں بات بھی ہم نے کہیں پڑھی تھی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب کہیں کوئی موقع آتا ہے اس بات کو یوز کرنے کا، اس سے استفادہ کرنے کا، تو انسان کو ذہن میں بھی نہیں ہوتا، شعوری سطح پر ہوتی نہیں۔ انسان کی گمراہیوں کی ایک وجہ تو یہ ہے نا کہ علم صحیح نہ ہو، اس کو صحیح بات کا علم نہ ہو۔ ایک دوسری بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ علم ہے لیکن وہ استحضار کے درجے میں نہیں ہے، یعنی یاد نہیں ہے اس وقت۔ بڑی مرتبہ کوئی حکمت کی، وزڈم کی، دنائی کی کوئی بات ہمارے علم میں ہوتی ہے، اور کوئی موقع ایسا ہوتا ہے کہ وہاں اس بات کو اپلائی کیا جائے تو ہمیں بہت سارا فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس وقت ہمیں یاد نہیں ہوتی ہے، لاشعور کے اندر کہیں اتر چکی ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کے گھر میں کلاشن کوف ہو، ٹھیک ہے، اور کوئی چور ڈاکو خدا نہ خواستہ آ گیا، اب آپ کو یاد ہی نہیں ہے کہ میرے گھر میں کلاشن کوف ہے، تو اس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو گیا، اس کا فائدہ ہی آپ کو نہیں مل سکے گا۔ یا یاد تو ہے مگر یہ نہیں پتہ پڑی کہاں ہے، تب بھی آپ اس سے فوراً کوئی استفادہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح حکمت کی، دنائی کی باتیں انسان زندگی بھر سیکھتا ہے، لیکن بہت ساری باتیں ہیں جو شعور سے گزر کر کہیں لاشعور میں اندر نیچے چلی جاتی ہیں، اور وہ عام طور پر شعور کی سطح پر فریش نہیں رہتی ہیں۔ استفادہ ہم انہی باتوں سے اٹھا پاتے ہیں جو ہمارے شعوری لیول کے اوپر فریش ہوتی ہیں، ہمیں یاد ہوتی ہیں۔ اب یاد کیسے باتیں رہتی ہیں؟ جب انسان کسی ایک بات پر فوکس کرتا ہے نا، بار بار اسے سوچتا ہے، دہراتا ہے، تو ذہن کے اندر اس کے نقوش گہرے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ یاد رہنا شروع ہو جاتی ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ جب کسی بات کو انسان عمل میں لاتا ہے، پریکٹیکلی اس پر عمل شروع کرتا ہے، تو جیسے جیسے اس پر عمل کرتا ہے نا، بار بار عمل کرنے سے وہ چیز انسان کی طبیعت کا، مزاج کا، عادت کا حصہ بننا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر بھی اسے یاد رکھنے کے لیے کسی خاص تردد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلا 5 وقت کی نماز جن کی عادت بن چکی ہوئی ہے، اب ان کو خاص طور پر یہ نہیں ہے کہ ہر دفعہ ظہر کے وقت ان کو یاد کرنا پڑے کہ میں نے اس وقت ایک کام کرنا تھا، کوئی الارم لگانا پڑے، یا عصر کے وقت یا مغرب کے وقت۔ جیسے جیسے نماز کا وقت قریب آ رہا ہوتا ہے، چونکہ اتنی مرتبہ وہ اس کی پریکٹس کر چکا ہے کہ جیسے جیسے وقت قریب آتا ہے تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے، شعوری طور پر ذہن میں ہوتا ہے، فریش ہوتا ہے کہ بھی میں نے نماز پڑھنی ہے، فلاں وقت کا وقت ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان ہزاروں لاکھوں باتیں، بے شمار باتیں سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، سنتا ہے، حکمت کی، دنائی کی بے شمار باتیں۔ اب بندہ کن کن کو یاد رکھے؟ جب تک کسی بات پر فوکس نہ کیا جائے وہ یاد نہیں رہتی ہے، اور ہزاروں باتوں پر تو بیک وقت فوکس نہیں کیا جا سکتا۔ اس سوال کا جواب یہ پیپر دے رہا ہے جس کو ہم نے اشرائے اسباق اشرا کا نام دیا ہے۔ اسباق سبق کی جمع ہے، یعنی سبق کی جمع اسباق، اشرا مین 10 اسباق زندگی کے اندر وزڈم کی، دنائی کی، حکمت کی، جو زندگی کو بہتر انداز میں گزارنے کے حوالے سے میں نے جو سینکڑوں ہزاروں باتیں پڑھیں، سنی، سمجھیں، ان میں سے 10 باتوں کو نہ چن کر
جو روزمرہ کی زندگی میں کام آنے والی ہیں، اسباق عشرہ کا نام دے کر یہ آپ کے سامنے اس کو رکھا جا رہا ہے۔ انسان نے کرنا یہ ہے کہ بس ان کا عکس لے کر ان کو شعور کے اندر بار بار سوچ کر، پڑھ کر، غور و فکر کر کے ذہن میں اتار لے۔ اس کے بعد روزمرہ کی زندگی میں صبح سے لے کر شام تک جگہ جگہ پر آپ کے کام آئیں گے، اور بے شمار پریشانیاں، ٹینشنیں، الجھنیں جو آپ لیے پھر رہے ہیں، ذرا سی سچویشن آتی ہے موڈ آف ہو جاتا ہے، کیا کریں جی بس اب مجھ سے کچھ نہیں ہوتا، میرا موڈ آف ہو گیا ہے، وہ فلانے نے بات ہی ایسی کر دی ہے، میرا موڈ آف ہو گیا ہے، سچویشن ہی ایسی سامنے آ گئی ہے، کوئی حادثہ ایسا ہو گیا ہے، موڈ آف ہو گیا ہے جی، کیا کریں جی اب، ٹھیک ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے، اپسیٹ ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، غصے میں، پریشانی میں بے شمار اوٹ پٹانگ قسم کی حرکات کرتا ہے، بعد میں جن پر پچھتانا بھی پڑتا ہے، اور اس طرح زندگی ضائع ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ اسباق عشرہ آج سے آپ کو انشاءاللہ زندگی کی نئی ڈائمینشن سے آگاہ کریں گے، اور آپ کا کام کیا ہے کہ ان کو بس ذہن میں اور دل میں اچھی طرح سے بار بار سوچ کر ان کو نقش کر لینا ہے شعور کی سطح پر، اور یہ 10 باتوں کو شعوری سطح میں فیڈ کر دینا ذہن کے کمپیوٹر میں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور یہاں سے آپ کے لیے بہت سارے خیر اور بھلائی کے دروازے کھلیں گے۔ آئیں، اب وقت بڑا مختصر ہے ہمارے پاس، بالکل اختصار سے میں 2 4 جملوں میں سے ان میں سے ہر ایک کی تشریح آپ کے سامنے کروں گا۔ پہلا نقطہ یہ ہے جی، آپ نے ساری زندگی لوگوں کے منفی رویہ کی شکایت نہیں کرنی، ورنہ آپ کو راستہ نہیں ملے گا۔ بڑا خوبصورت حکیمانہ جملہ ہے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا، کہتے ہیں لوگوں کا جو منفی رویہ ہے نا آپ کے ساتھ، اس کی شکایت آپ نے نہیں کرنی۔ اگر آپ شکایت کی طرف چلے گئے تو آپ کو اللہ کی طرف جانے کا راستہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ سارا دن چلتے پھرتے بے شمار لوگ ہمارے ساتھ مس بیہیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، غلط طرز عمل اختیار کرتے ہیں، ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، یار میرے ساتھ یہ کر کیا رہا ہے، دل جلانے والی کوئی حرکتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے لیے اس کو برداشت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بھلا یہ رویے کہ وہ بندہ برداشت کر سکتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں تو کیسے کر لے بندہ، وہ کہہ رہے تو ہمارے دل میں غصہ آتا ہے، شکوہ آتا ہے، اور وہی شکوہ آگے زبان پہ آتا ہے، اور بہت سارا وقت ہم جلنے اور کڑنے میں دوسروں کے منفی رویے کے حوالے سے جو ہمارے ساتھ وہ اپنا رہے ہوتے، بہت سارا وقت اس رویے پر جلنے اور کڑنے میں، اور بہت سارا وقت شکوے شکایتیں کرنے میں صرف کر دیتے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ شکووں اور شکایتوں کی طرف چلے گئے تو اللہ کی محبت اور معرفت کا دروازہ آپ کے لیے بند ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کسی نبی کو نہیں دیکھیں گے شکوہ کرتے ہوئے لوگوں کا، حالات کا، زمانے کا، دوسروں کے رویے کا، کسی ولی کو نہیں دیکھیں گے آپ شکوہ کرتے ہوئے۔ شکوہ عام لوگ ہی کرتے ہیں، اور عام لوگ بیچارے عام ہی رہ جاتے ہیں شکووں اور شکایتوں کے اندر ہی۔ تو ویسے برداشت کرنا بڑا مشکل ہے۔ جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ تو ہمارا اپنا نقصان ہے، برداشت نہ کرنے میں شکوے اور شکایت کی طرف گئے تو ہمیں نہیں راستہ ملنا اللہ کی محبت اور معرفت کا راستہ، اللہ کی طرف جانے کا راستہ، عروج والا راستہ، تو پھر ایٹومیٹکلی ہمارے لیے اس کو برداشت کرنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ تجربہ کر کے دیکھا ہوا ہے، آپ کر کے دیکھیے گا انشاءاللہ۔ ایک دفعہ آپ نے ان کو ذہن میں بٹھا لینا ہے، اس کے بعد جب موقع آئے گا نا تو ذہن کا کمپیوٹر خود حرکت میں آئے گا، وہ خود اس فارمولے کو آگے اپلائی کر کے وہ جو مائنس جذبات اندر پیدا ہو رہے ہیں ان کو کنٹرول کر لے۔ لو جی، اس کے بعد دوسری بات ہے، آپ اللہ سے معافی مانگنے جا رہے ہیں اور لوگوں کو معاف کیے بغیر جا رہے ہیں، اس طرح تو معافی نہیں ملے گی۔ اب یہ پہلے سے بھی آگے کی بات ہے، پہلا صرف یہ جملہ یہ کہہ رہا تھا کہ برداشت کریں، شکوے نہ کریں، شکایتیں نہ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ جملہ اس سے بھی آگے، عین ممکن ہے بندہ شکوہ نہ کرے، دل میں رکھے اچھا یار اس نے فلاں وقت میں نہ میرے ساتھ یہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا جملہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اگر اللہ سے معافی لینی ہے نا تو معافی لینے سے پہلے دوسروں کو معاف کریں، دل سے کہیں کہ یا اللہ ٹھیک ہے میرے ساتھ جس نے جو زیادتی کی ہے میں معاف کرتا ہوں، تاکہ وہ جو دل کے اندر کہیں میل کچیل رہ گیا ہے نا، چھپا ہوا ہے، اس کو بھی نکال دیں۔ تو
تو یہ اس سے بھی آگے کی بات ہے۔ تو عام حالات میں معاف کرنا بڑا مشکل ہے۔ کسی جگہ پر ہم بدلہ نہ بھی لے سکے نا، ہم کہتے ہیں اچھا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ ہے نا، دیکھ رہا ہے نا، اور پھر ہم انتظار کرنے لگتے ہیں کہ اب اللہ اس سے بدلہ لے، دنیا میں نہیں تو چلو آخرت میں لے لے گا۔ لیکن اللہ والے کبھی یہ نہیں سوچتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سل من قطع کا، جو شخص تیرے ساتھ قطع تعلقی کر رہا ہے نا، اس کے ساتھ تو مل واعفو عمن ظالمہ کا، اور جو تیرے اوپر ظلم کر رہا ہے اس کو معاف کر، وآت من حرمہ کا، اور جو تجھے تیرا حق نہیں دے رہا ہے تو اس کو اس کا حق دے۔ تو دل کو بھی صاف کر لیا جائے۔ تو عام حالات میں دل کو صاف کرنا، معاف کرنا بڑا مشکل ہے۔ جب ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اگر ہم نے دوسروں کو معاف نہ کیا تو پھر ہمیں بھی معافی نہیں ملنی ہے، تو پھر ایٹومیٹکلی بڑا آسان ہو جاتا ہے، انسان اپنے فائدے کے لیے پھر دوسروں کو معاف کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن اس طرح کی پریکٹیکل سچویشن آنے سے پہلے جب یہ جملے ہمارے اندر اتر چکے ہوں گے نا، تو پھر اس وقت ہمیں کوئی خاص سٹرگل نہیں کرنی پڑے گی اپنے آپ کو قائل کرنے کے لیے۔ اگر ہم اس وقت اس کو اتاریں گے کوئی پریکٹیکل موقع آنے پر، پھر ذرا مشکل ہے۔ اس کو پہلے ہم نے سوچ کر ان کو اتار لینا ہے ذہن میں۔ اچھا جی، اور اس کو اس طرح ذہن میں بٹھائیں کہ آپ کو سوئے ہوئے پوچھے کوئی کہ اسباق اشرا کا 7واں پوائنٹ کیا تھا، تو آپ خواب کے اندر ہی بولنا شروع کر دیں کہ 7واں نقطہ یہ تھا۔ نام چاہے آپ کو سوئے اپنا یاد ہو یا نہ ہو، لیکن یہ پتہ ہو کہ فلاں نقطہ کون سا ہے، فلاں کون سا ہے، حفظ کر لیں، اس کو رٹ لیں، دل و دماغ کی تختی پر نقش کر لیں، لکھ لیں۔ اس کے بعد تیسرا نقطہ، عقل مند وہ ہے جو ان چیزوں کے ساتھ پرامن طور پر رہ سکے جن کو وہ بدل نہیں سکتا، عقل مندی کی ایک پہچان، ایک معیار بیان کیا گیا ہے۔ آپ کسی بھی زمانے میں رہ رہے ہوں، کہیں بھی رہ رہے ہیں، چاہے محل میں ہیں یا جھونپڑی میں ہیں، قطع نظر اس کے، ہر صورت میں آپ کے ماحول میں کئی کام ایسے ہو رہے ہوں گے، کئی باتیں ایسی ہوں گی، کئی چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کو پسند نہیں ہوں گی، لیکن آپ کے بس میں نہیں ہے ان کو بدل سکنا۔ ایسی صورت میں ایک جاہل آدمی کیا کرتا ہے، جنجلاہٹ کا شکار ہوتا ہے، جلتا ہے، کڑتا ہے، شکوے شکایتیں کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے اے کی مصیبت ہے یار، اے کی مصیبت، ٹھیک ہے۔ عقل مند سوچتا ہے، وزڈم سوچتی ہے کہ جب میں اس کو چینج ہی نہیں کر سکتا ہوں، بدل ہی نہیں سکتا ہوں، تو پھر اس پر جلنے اور کڑنے کا فائدہ کیا ہے مجھے؟ یا تو میں بدل سکتا ہوں تو بدل لوں، جس چیز کو آپ بدل سکتے ہیں بدل لیں، لیکن جس کو آپ بدل نہیں سکتے ہیں وہاں جلنے اور کڑنے کا فائدہ کیا؟ تو لہٰذا کیا ہوتا ہے، دانش مند آدمی ایسی باتوں پر، عقل مند آدمی کی عقل مندی کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کے ساتھ پرامن طور پر رہ سکے۔ ٹریفک کہیں بند ہے، ٹھیک ہے، آپ کی گاڑی پھنس گئی ہے، اب آپ مندہ کیا کرے گا، جلے گا، کڑے گا، کیا مصیبت ہے، کیا یہ ہے؟ عقل مند سوچتا ہے بس ٹھیک ہے، ٹریفک آدھے گھنٹے بعد کھلنی ہے یا 10 منٹ بعد کھلنی ہے، اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے، لہٰذا میں چپکے سے کوئی اور تسبیح کر لیتا ہوں، میں ذکر کر لیتا ہوں، میں کوئی کتاب نکال کر پڑھ لیتا ہوں، میں کوئی اور بات حکمت کی دنائی کی کوئی سوچنی شروع کر دیتا ہوں، میں کوئی اور اچھی بات سن لیتا ہوں موبائل کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے۔ دانش مند آدمی یہ کرے گا، ٹھیک ہے، وہ جلے گا کڑے گا نہیں اس صورتحال کے اندر۔ آگے چلیے، اچھا جی، پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی بڑا قیمتی جملہ ہے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ پریشانی آپ حالات جیسے مرضی ہیں، آپ سولی کے پھندے کی طرف بھی جا رہے ہیں نا، خدا نہ خواستہ آپ کے حالات آپ کو پریشان نہیں کر سکتے۔ جب بھی پریشان ہونا ہے آپ نے اپنے خیالات سے ہونا ہے۔ بڑی دلیل ہے، ایک آدمی کا 1000 کا نقصان ہو گیا، وہ ہنستے بتا رہا ہے یار 1000 روپے کا سویرے نقصان ہو گیا، ٹھیک، ہنستے ہوئے دوسرے کو کہہ رہا ہے۔ دوسرے آدمی کا 20 روپے کا نقصان ہوتا ہے، وہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے یار کیا کروں، سر درد ہونی شروع ہو گئی ہے، کپ ٹوٹ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر تو پریشانی حالات سے پیدا ہونی تھی تو چاہیے تھا کہ وہ جس کا زیادہ نقصان ہوا تھا وہ زیادہ سر پکڑ کر، اس کا تو صرف سر درد کر رہا تھا، اس کا پورا جسم ہی درد کرنا شروع کر دیتا، مگر ایسے نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کئی لوگ حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر، دل برداشتہ ہو کر
خودکشی کرنے چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم سے برداشت نہیں ہو رہے ہیں یہ حالات، لیکن عین اسی وقت ان سے بھی زیادہ بدترین حالات میں کئی لوگ جی رہے ہوتے ہیں، وہ خودکشی نہیں کرنے جاتے ہیں، ان سے بھی زیادہ۔ ایک بچے کا میٹرک کا رزلٹ آتا ہے، نمبر اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں مرنے جا رہا ہوں، مر جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ دوسرا میٹرک میں 4 مرتبہ فیل ہو جاتا ہے، کہتا ہے کوئی بات نہیں، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات اوہ فغاں اور بھی ہیں۔ وہ کہتا ہے پرواہ کوئی نہیں، اور موقع سے آگے سے۔ تو فرق کہاں سے پڑا ہے؟ خیالات سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جملے اتنا ٹانک کا کام کریں گے نا آپ کے ذہن کو سیٹسفائی کرنے میں کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ پہلی زندگی کیا تھی اور اب والی زندگی کیا ہے۔ جی آگے دیکھیے 5واں جملہ، عقل مند انسان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ کسی خوش قسمتی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اس ایک جملے پر مجھے یاد ہے نشیمن پارک کی مسجد میں نے کوئی آدھے کا کہ پونے گھنٹے کا پورا لیکچر اس ایک جملے پہ ریکارڈ کروایا تھا، عقل مند انسان کی۔ لیکن یہاں تو میرے پاس 2 منٹ بھی نہیں ہے فی جملے کے لیے، چند منٹ رہ گئے ہیں جو ٹائم کی لمٹ ہم نے رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر اس کو مکمل کرنا ہے۔ عقل مند انسان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ کسی خوش قسمتی کا محتاج نہیں ہوتا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ عقل مند انسان باہر کے حالات کو نہیں دیکھتا ہے۔ بے وقوف آدمی کہتا اچھا میں کیا کر سکتا ہوں، پہلے یہ مسئلہ حل ہو تو پھر میں کچھ کر سکوں گا۔ عقل مند کہتا ہے کوئی بات نہیں، جو بھی ٹینشنیں ہیں ماحول کے اندر، جو مسئلے مسائل، میرا وجود تو میرے پاس ہے نا، میری ساری صلاحیتیں تو میرے پاس ہے نا۔ وہ کہتا ہے میں نے انتظار کوئی نہیں کرنا کہ پہلے باہر کے اندر یہ چینجنگ آئے تو پھر میں یہ کام کروں گا، آگے بڑھوں گا، نا، جس بھی حالات میں ہو۔ مثلا ایک عام آدمی جیل چلا جائے تو جیل میں جا کر اس نے کیا کرنا ہے؟ وہ کہے گا جی اب میں جیل سے باہر نکلوں گا تو کوئی اچھا کام کروں گا نا، لیکن اسی جیل کے اندر تاریخ بھری پئی ہے، کئی لوگوں نے جا کر کتابیں لکھ دی۔ پیر کرم شاہ صاحب اندر ہو گئے، جیل میں چلے گئے، تفسیر ضیاء القرآن کی آخری جلد اٹھائیں، آپ کو کئی صورتوں کے اینڈ پر لکھے گا نیو سینٹرل جیل سرگودا فلاں ڈیٹ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے جیل سے باہر نکلنے کا انتظار کرنا ہے۔ مولانا مودودی نے کافی سارا اپنا کام جیل کے اندر کیا، اور پتہ نہیں دنیا کی کتنی کتابیں ہیں جو جیل کے اندر لکھی گئی۔ عام بندہ کیا کرے؟ وہ کہے گا لے میں اتنے کی کر سکنا بلاؤ۔ عقل مند کہتا ہے کوئی بات نہیں، میرا وجود، میرا برین، میری صلاحیتیں، میرے ہاتھ پاؤں تو میرے پاس ہیں نا، تو بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ وہ کسی کھوہ میں بھی گر جائے گا، وہاں بھی کوئی نہ کوئی کام تعمیری شروع کر دے گا، اللہ خیر۔ وہ کہے گا چلو جب تک نکلتے نہیں تب تک کوئی وقت کو ضائع ضرور کرنا ہے۔ تو عقل مند انسان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ کسی خوش قسمتی کا محتاج نہیں ہوتا، وہ اس بات کا انتظار نہیں کرتا کہ پہلے باہر کے ماحول میں یہ چینجنگ آئے، یہ معاملہ حل ہو تو اس کے بعد میں کچھ کر سکوں گا، نا، جہاں بھی ہو، جس قسم کے حالات میں بھی ہو، وہ اسی قسم کے حالات کے اندر۔ آگے دیکھیے یہ جملے بعض ملتے جلتے، ان کے اندر جو سیکوینس ہے نا، ترتیب، اس کو بھی ایک خاص حکمت کے تحت رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ راستہ صرف اس شخص کے لیے بند ہے جسے راستہ چلنا نہ آتا ہو۔ ہوا کے لطیف جھونکے ہر روز یہ پیغام دے رہے ہیں، راستہ صرف اس شخص کے لیے بند ہے جسے راستہ چلنا نہ آتا ہو۔ ہوا کے لطیف جھونکے ہر روز یہ پیغام دے رہے ہیں۔ ہوا چلتی ہے نا، راستے میں دیوار آ جائے، وہ کہتی کوئی بات نہیں، وہ وہاں رک نہیں جاتی ہے کہ چل ٹھیک ہے پہلے دیوار آگے سے ہٹے گی تو پھر میں آگے چلوں۔ وہ کہ دیکھتی ہے دائیں بائیں، کوئی درز، کوئی سراغ، کوئی اور کھڑکی، کوئی روشن دان، جو جہاں سے جگہ ملتی ہے وہاں سے گزر جاتی ہے۔ آپ ایگزاسٹ چلا دیں، کمرے کی ساری کھڑکیاں دروازے بند کر دیں، آپ دیکھیں گے جو تھوڑی تھوڑی جگہیں دروازوں کے نیچے کہیں ہے نا خالی، ان کے اندر سے تیزی سے ہوا آ رہی ہے، چونکہ ایگزاسٹ فین پہلی ہوا کو باہر نکال رہا ہے اور فطرت کو خلا سے نفرت ہے، تو لہٰذا خلا کو بھرنے کے لیے ہوا چاہیے، تو ہوا باہر جو ہوتی ہے وہ اندر آنا چاہتی ہے، آگے دروازے کھڑکیاں بند ہیں، وہ کہتی کوئی نہیں، جہاں سے کوئی سوراخ مل جائے وہاں سے۔ یہی معاملہ پانی کا ہے، پانی کے راستے میں آپ دیوار بنا دیں، کوئی اور رکاوٹ پتھر رکھ دیں، وہ دائیں بائیں سے کوئی نہ کوئی راستہ بنا لے گا، وہ پتھر کو دیکھ کر وہاں بیٹھ نہیں جائے گا کہ ٹھیک ہے اب یہ پتھر جب آگے سے ہٹے گا تو میں چلا جاؤں گا آگے، نہیں، وہ راستہ بنا لے گا۔ اور یہی معاملہ انسان کا ہے، انسانی زندگی کے اندر بھی کوئی رکاوٹ ایسی نہیں ہے
کہ جو بالکل ہی بندے کو روک دینے والی ہو۔ ہر صورت کے اندر کچھ نہ کچھ چلنے آگے بڑھنے کا راستہ موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہاڑ آتا ہے راستے کے اندر، نادان کہتا ہے لو جی اب تو پہاڑ آ گیا، اب تو میں آگے نہیں جا سکتا۔ دانشمند کہتا ہے اگر یہ پہاڑ ہے نا تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی درہ بھی ہوگا، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی دروازہ ہوگا۔ وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی درہ، کوئی ایسا سوراخ راستہ مل جاتا ہے جہاں سے وہ گزر کر آگے چل پڑتا ہے۔ آگے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جس ملک، جس دور اور جس زبان میں آپ کو پیدا کیا ہے، اسی ملک، اسی دور اور اسی زبان میں آپ کو عرفان مل سکتا ہے۔ عرفان سے مراد معرفت۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس بھی ملک میں پیدا کر دیا، جس بھی دور میں، جس بھی زبان میں، اسی میں آپ اللہ کی معرفت کو پا سکتے ہیں، جو کہ زندگی کا اصل مقصد ہے۔ اللہ کی محبت، معرفت، قرب، رضا کو پانا، یہ مقصد ہے۔ باقی سارے تو لوازمات ہیں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، زندگی کو آسان بنانے کے ذریعے ہیں۔ لہٰذا ہمارے ہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں کاش ہم حضور علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہو جاتے۔ بابا آپ نے پیدا ہو کر کرنا کیا تھا؟ ابو جہل بھی تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہی تھا، ابو لہب بھی تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں تھا، عبداللہ ابن ابی بھی تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ تو آپ اگر اس زمانے میں پیدا ہو کر اس صف میں چلے جاتے، آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ آپ مان لیتے؟ آپ جس زمانے میں پیدا ہوئے نا، آپ کو اسی میں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی، بہتری آپ کی اس میں تھی، جس میں پیدا ہو گئے، مایوسی والی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اسی زمانے کے اندر آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر آپ کے اپنے حالات کے اندر اپنے تک پہنچنے کا پورا راستہ رکھا ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر زبان میں، آپ امریکہ میں پیدا ہوئے، پاکستان میں، سعودی عرب میں، لندن میں، برطانیہ میں، کس نسل میں پیدا ہوئے ہیں، کس زبان میں پیدا ہوئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہر صورت کے اندر آپ کے اندر جذبہ ہو، جنون ہو، اخلاص ہو، تو آپ اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ آگے دیکھیے، خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر راضی رہے۔ نصیب میں تقابلی جائزہ ناجائز ہے۔ بہت سارا وقت ہمارا جلنے اور کڑنے میں لگتا ہے، فلانے کے پاس کس ماڈل کی کار ہے، فلانے کے پاس کیسی صلاحیتیں ہیں، فلانے کے پاس کتنا ذہانت ہے، کاش میں بھی اتنا ذہین ہوتا، کاش میں بھی فلاں کی طرح ہوتا۔ اور جب نہیں ہو پاتے تو اس کے حوالے سے جیلسی آتی ہے، حسد آتا ہے دل کے اندر۔ وہ کہہ رہے، واصف علی واصف کہہ رہے ہیں، یہ بھی ان کا ہی جملہ ہے کہ خوش نصیب کی کتنی آسان ڈیفینیشن، جو آپ کو ملا ہے اس پر راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے عین حکمت کے تحت دیا ہے۔ دنیا کی سٹیج پر ہر شخص کا منفرد کردار ہے، اور جس کو جو کردار دیا ہے اسی کے مطابق اسے صلاحیتیں اور وسائل بھی دیے ہیں۔ تو لہٰذا میرا کردار جب سارے زمانے سے مختلف ہے تو میری صلاحیتیں اور میرے وسائل بھی سارے زمانے سے مختلف ہیں۔ دوسروں کے عین میرے جیسے نہیں ہو سکتے، میرے عین دوسروں جیسے نہیں ہو سکتے۔ تو کسی کی طرف کیا دیکھنا ہے؟ مجھے مالک نے جو دیا ہے میں اس پر شکر کروں اور ان کو بہترین انداز میں استعمال کرتے ہوئے اپنے مالک کو راضی کر دوں۔ وہ کہتے ہیں نصیب میں تقابلی جائزہ، دوسرے سے اپنا تقابل کرانا، موازنہ کرانا، اس کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ نہیں، یہ ناجائز ہے۔ بس آپ اگر ملے ہوئے پر راضی ہو جاتے ہیں تو جھونپڑی میں بیٹھ کر بھی خوش نصیب ہیں۔ اگر آپ اپنے ملے ہوئے پر راضی نہیں ہیں تو محل میں بیٹھ کر بھی بد نصیب ہیں۔ اگلا دیکھیں، خوش نصیبی متوازن زندگی کا نام ہے، نہ زندگی سے فرار ہو اور نہ بندگی سے فرار ہو۔ یہ اتنا فیورٹ جملہ ہے کہ میں نے پوری زندگی کے اندر ایک ہی جملہ ایسا ہے جس کو اس طرح کے پیپروں سے کہیں آگے بڑھ کر باقاعدہ پریس سے چھپوایا اور باقاعدہ اس کی فریمنگ کرائی اور اس پر گھنٹے کا لیکچر شب قدر کے اندر دیا اور لوگوں سے کہا کہ وہ فریمنگ آپ لے کے جائیں، کمرے میں لگائیں، ٹھیک ہے۔ اور آج بھی مجھے کئی جگہوں پر فروغ کے گھر میں جاتا ہوں، وہاں وہ لگی نظر آتی ہے، ان کے گھر جاتا ہوں وہاں آتی ہے، میرے اپنے گھر میں لگی ہوئی ہے، اور بھی کئی گھروں میں آج بھی لگی ہوئی ہے۔ اتنا زبردست یہ جملہ ہے۔ خوش نصیبی کی اس سے آسان ڈیفینیشن آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ خوش نصیبی متوازن زندگی کا نام ہے، نہ زندگی سے فرار ہو اور نہ بندگی سے فرار ہو۔ متوازن زندگی سے مراد ہے زندگی کے تقاضے، دنیا کے طور طریقے
اور بندگی سے مراد ہے اللہ کی جو عبادت کے جو تقاضے ہیں اس کی بندگی کے تقاضے، دونوں میں سے کسی ایک طرف نہ بندہ جھکے۔ عام طور پر یا بندہ زندگی کے تقاضوں کی طرف، مال و دولت کمانے کی طرف، بیوی بچوں کے تقاضے پورے کرنے میں اتنا جھک جاتا ہے اسے ہوش ہی نہیں رہتا بندگی کے تقاضے کیا ہیں، اور کئی لوگ بندگی کے تقاضوں میں اتنا چلے جاتے ہیں آگے کہ ان کو زندگی کے تقاضے یاد نہیں رہتے۔ خوش نصیب بھی اس بندے کے پاس ہے جو دونوں کو متوازن بیلنس لے کر چل رہا ہے۔ آخری جملہ، مومن کوشش کے معاملے میں مجاہد ہوتا ہے، نتیجے کے معاملے میں متوکل۔ بڑا پیارا جملہ ہے یہ بھی، بہت ساری ٹینشنوں سے بچا لینا۔ ہر معاملے کے اندر جو بھی جائز معاملات ہیں کوشش کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اسباب کی کڑیوں کو ملانا آپ کی ذمہ داری ہے، وہ آپ کریں بھرپور طریقے۔ نتیجے کی باری جب آئے تو وہ اللہ پر چھوڑ کر متوکل بن جائیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایگزام کے لیے اگر محنت کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ڈر لگا ہوا، وہ اگر مطلوبہ نمبر نہ آ سکے پھر کیا بنے گا؟ بھائی نتیجہ میری ذمہ داری نہیں ہے، نتیجہ مالک کے پاس ہے، میرا کام ہے پڑھنا، کوشش کرنا، اسٹرگل کرنا، میں وہ کروں۔ کوئی جاب، کوئی بزنس جو بھی میں کر رہا ہوں اس کے اندر وہ گھاٹا نہ پڑ جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ ساری باتیں نتیجے کے دائرے کی۔ مومن اس طرح کے معاملات پر کبھی نہیں پریشان ہوتا۔ کاروبار نہ چلا تو پھر کیا بنے گا؟ وہ کہتا بس میرا کام اسٹرگل کرنا ہے، وہ میں کر رہا ہوں۔ مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل دانا لاوے یا نہ لاوے، یہ ہے اس کا مفہوم جو میاں صاحب نے ادا کیا۔ کوشش کے معاملے میں مجاہد، نتیجے کے معاملے میں متوکل بن جائے، نتیجہ اللہ پر چھوڑ اور جو آئے اس پر راضی ہو جائے۔ تو یہ 10 نکات ہیں، ان کو دل اور دماغ میں ذہن نشین کر لیں، نقش کر لیں اور دیکھیں انشاءاللہ سارا دن اپلائی ہونے والے ہیں، جگہ جگہ پر آپ کے کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو یاد رکھنے، زندگی بھر کے لیے دل و دماغ میں نقش کر دینے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔